اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے، مجرم نہ بولے تو جرم بولتا ہے۔ ہزارہ ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید رضوان شاہ۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ہری پور ہزارہ میں وکلاء کے ساتھ، تو جانتے ہیں ان سے ان کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے کہ کس طرح سے یہ اپنی پروفیشنل لائف اور دکھی انسانیت کی مدد ایک ساتھ کر پاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں نئی ترین ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے ساتھ۔ میں ان سے جانوں گا ان کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے کہ کس طرح یہ اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ معاشرے میں دکھی انسانیت کی مدد بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر۔ اکثر تو اس ٹائم معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو کسی کے لیے وقت نکال پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک وکیل ہونے کے ناطے آپ کی ایک اپنی پروفیشنل لائف بھی ہے، اس کے باوجود آپ کس طرح سے دکھی انسانیت کی مدد کر پاتے ہیں؟ کائنڈلی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک دکھی انسانیت کی خدمت اور پروفیشنل لائف کا تعلق ہے، جب آپ اپنی پروفیشنل لائف کو پروفیشنل طریقے سے گزارتے ہیں اور اپنے پروفیشن کو ڈیوٹی اور فرض سمجھ کے انجام دیتے ہیں، تو دکھی انسانیت کی خدمت خود بخود ہوتی رہتی ہے۔ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل کی حیثیت سے جب آپ اپنے پیشے میں اپنے میدان میں نکلتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ ایک شہری ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور سب سے بڑھ کر ایک انسان ہونے کے ناطے انسان کا دل اور دماغ یہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں آپ کے معاشرے میں جو لیگل ایڈ تو لینا چاہتے ہیں، جو وکیل تو ہائر کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی کیس کے لیے، قانونی مدد تو لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی فائنینشلی ان کی استطاعت یا ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی وکیل کو ہائر کر سکیں۔ یا اللہ کی رضا کے لیے کچھ ایسے لوگ جو معاشرے میں پسے ہوئے ہیں، جو مظلوم ہیں، جن کو قانونی مدد کی ضرورت ہے لیکن وہ وکیل ہائر کرنے سے محروم اور قاصر ہیں، ان کی مدد ہم فری لیگل ایڈ کی صورت میں بھی کرتے ہیں۔ اچھا، تو سر کائنڈلی آپ بتائیے گا کہ آپ نے جو بیسک ایجوکیشن ہے، بیسک تعلیم میں آپ نے وہ کون سے اسکول اور یونیورسٹی سے حاصل کیا؟ میں نے بیسک جو میری اسکولنگ ہے جی، وہ یہاں پہ اب اسکول بند ہو چکا ہے۔ ممتاز پبلک اسکول تھا ایک یہاں ہری پور میں، تو وہ اس وقت میں نے نرسری، پریپ اور یہ پرائمری ایجوکیشن جو بیسک ایجوکیشن ہے اسکول کی، وہ میں نے وہاں سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد میں نے میٹرک کیا گورنمنٹ ہائی اسکول ریحانہ سے۔ اس کے بعد میں نے اردو لٹریچر میں ایف اے کیا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ہری پور سے۔ پھر میں نے اسی کالج سے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سے میں نے انگلش لٹریچر میں بی اے کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے پشاور یونیورسٹی سے لا کیا۔ میں کہوں نمبر چلا دیں گے؟ آپ چلا دیں۔ ہاں، تو اچھا سر، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو آپ نے جو پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے یا جس پلیٹ فارم کے ساتھ آپ جڑے ہیں وہ تو چلیں ایک الگ بات، شروع سے جیسا کہ آپ دکھی انسانیت کی مدد کرتے آ رہے ہیں، تو کوئی ایسا بندہ جو آپ سے رابطہ کرنا چاہے یا آپ کے آفس تک رسائی کرنا چاہے، کائنڈلی اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ ہم کس طرح ان کو بتائیں کہ وہ آپ تک کانٹیکٹ کر سکیں۔ دیکھیے، عوام میں سے کوئی بندہ کوئی لیگل ایڈ لینا چاہتا ہے، کوئی کیس کنسلٹ کرنا چاہتا ہے ہم سے، اور کسی قسم کی کوئی لیگل ایڈوائز لینا چاہتا ہے، یا کوئی لا کا اسٹوڈنٹ یا کوئی ہمارا دوست، کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن وہ کنسلٹ کرنا چاہتی ہیں، لا کے حوالے سے کوئی انفارمیشن لینا چاہتی ہیں، تو آپ کی ٹی وی کی اسکرین پہ ہم اپنے نمبر آپ کو دے دیں گے، وہ چلائیں، کانٹیکٹ کریں، ہم ہر وقت اویلیبل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کو یہ نہیں بھولے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک پلیٹ فارم جوائن کیا ہے، اس کے حوالے سے میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ کس قسم کا وہ پلیٹ فارم ہے، اور چونکہ یہ پہلے بھی دکھی انسانیت کی مدد کرتے آئے ہیں لیکن اب چونکہ یہ ایک پلیٹ فارم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو کیا ہے وہ پلیٹ فارم اور اس کے اعراض و مقاصد کیا ہیں اور کس حوالے سے انہوں نے اس پلیٹ فارم کو جوائن کیا؟ سر پلیز ناظرین کو بتائیے گا اس پلیٹ فارم کے حوالے سے۔ جی ناظرین، یہ رضوان اس طرح ہے کہ ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کاؤنسل ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو آپ بنیادی حقوق کے تحفظ کی ایک تنظیم ہے،
جو لوگوں میں ان کے جو فنڈامنٹلز جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، حیثیت انسان اور حیثیت پاکستانی شہری، ان کی آگاہی کے لیے کام کرتی ہے، اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتی ہے اور ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی کام کرتی ہے. تو اس پلیٹ فارم کو بھی ہم نے جوائن کیا ہے. میں اس پلیٹ فارم کے اندر لیگل فرٹرنیٹی کے جو باڈی بنائی گئی ہے اس کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں، اور اس میں ہمارا جو مطمع نظر ہے اور ہمارا جو گول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کہ معاشرے میں وہ لوگ جو قانون کے دروازے تک پہنچنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، جو قانون کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے جن کے اندر سخت موجود نہیں ہوتی، یا ان کے اندر ہمت موجود نہیں ہوتی، یا ان کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہوتی، یا جو کسی بھی طور پہ قانون کے سامنے اپنی فریاد لانے میں اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، چاہے وہ ان کی کوئی بھی مجبوری ہو، کوئی بھی بے بسی ہو، بے کسی ہو، تو اس کے لیے یہ کام کرتی ہے. اچھا سر، جیسا کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ بہت کم عمر کے بچوں کے ساتھ ریپ کیسز، ریپ اٹیمپٹ ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عزت کی وجہ سے ان کی عزت و آبرو نیلام نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ کورٹس تک اور لارڈز تک اپروچ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی میسج، ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کائنڈلی؟ دیکھیے رضوان، میری بات سنیں. یہ جرم ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جس نے ہمارے معاشرے کو جانوروں کا معاشرہ بنا دیا ہے. یہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہا. یہ اس میں آپ کو چلتی پھرتے جو ہے نا، یہ جنہیں ہم یہ انسان نما جانور ہیں، یہ دو ٹانگوں والے، دو آنکھوں والے، یہ جو باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو پھولوں کو مسل دیتے ہیں، یہ جو کلیوں کو مسل دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انسانیت ہے؟ یہ اس کے لیے ہمارے معاشرے میں ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں میں ایک موٹیویشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ موٹیویشن اور اویئرنیس یہ ہے کہ آپ والدین تک یہ میسج کنوے کریں، آپ ہر سٹیزن تک، ہر شہری تک یہ میسج کنوے کریں کہ اس ملک کے اندر ایک قانون موجود ہے، اس ملک کے اندر لا موجود ہے، اس ملک کی کچھ اخلاقی روایات موجود ہیں، اس ملک کے اندر چھوٹے بڑوں کی کوئی شفقت اور احترام اور ادب موجود ہے، اور اس ملک کے اندر باقاعدہ عدالتیں موجود ہیں، اور وہاں آپ ان کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، اپنی ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں، اپنی کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں، اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ لوگ عزت کی خاطر خاموش رہتے ہیں، لیکن جب قانون کی بات آتی ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قانون کی جب بات آتی ہے تو پھر قانون عزت ہی کو تو پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کی تو ضمانت دیتا ہے. اگر آپ بولیں گے نہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے؟ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائی کورٹ کے ایک اور وکیل سید وقاص شاہ نقوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان سے ہم چند سوالات کریں گے. تو آئیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید وقاص شاہ نقوی صاحب، ان سے کچھ باتیں کریں گے. اب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے. بالکل. اچھا سر، آپ سے تو سب سے پہلے میں سوال پوچھوں گا کہ وکالت کا شعبہ جو آپ نے جوائن کیا، کیا سوچ کے آپ وکالت کے شعبے میں آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چیمبر میں تشریف لائے، اور میں اسی کے ساتھ آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس معاشرے کا جو پسا ہوا طبقہ ہے، آپ ان کی آواز بن رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق. تو اس حوالے سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. جہاں تک یہ سوال ہے کہ میں نے وکالت کا شعبہ کیوں جوائن کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے گریجویشن کے بعد ایم بی اے میں ایڈمیشن لے لیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ایک تو میرے والد صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں وکالت میں جاؤں، تو اس کے بعد میں نے ایم بی اے کو چھوڑ کے میں وکالت میں آ گیا اور پراپر ویژن لے کے آیا. ایل ایل بی میں ایڈمیشن لینے سے پہلے میں نے اپنی جو منزل تھی اس کا میں نے تعین کر لیا تھا کہ میں نے آخر اس پروفیشن کو جوائن کرنا ہے تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہوگا. تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ قانون کے اسپرٹ کے مطابق میں لوگوں کی خدمت کروں، اور بالخصوص معاشرے کے اس پسے ہوئے طبقے کی خدمت کروں کہ جس کی آواز دبانے والے تو شاید بہت زیادہ ہیں. تو میں اپنی بساط کے مطابق ایک تو ان کی آواز بنوں اور قانون کے اسپرٹ کے مطابق ان کی میں مدد کروں. میرا بنیادی مقصد یہی ہے وکالت میں آنے کا.
اس کے علاوہ سر میں آپ سے جو سوال پوچھوں گا یہ ہے کہ آپ کی پرسنل لائف بھی ہے, آپ کی پروفیشنل لائف بھی ہے, اس کے علاوہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دکھی انسانیت کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا, اس کی بھی مدد کیے جا رہے ہیں, جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے نعیم سر سے یہی سوال پوچھا تھا. تو کس طرح مینج کر پاتے ہیں آپ اپنی آپ کی جو کہ چونکہ پروفیشنل لائف بھی آپ کی ساتھ میں چل رہی ہے, تو کائنڈلی بتائیے گا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پروفیشنل ہمارا پروفیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم ہمارے اس پروفیشن سے کسی دکھی انسانیت کو فائدہ نہ پہنچے. ہم یہ سے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ چونکہ وکیل کا جو پروفیشن ہوتا ہے اس میں الٹیمیٹلی لوگوں کی خدمت کرنا ہی ہوتا ہے. وہ اگر آپ اس بات کو مائنڈ میں نہ رکھیں کہ وکیل فیسز لیتے ہیں, جب وہ فیسز لیتے ہیں تو وہ آپ کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ایک تو ہم جو لوگوں سے فیسز لے کے ان کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں, اگر ہم اسی کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے ہم فائٹ کریں, قانونی فائٹ کریں کہ جو لوگ فائنینشلی کمزور ہوتے ہیں, جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اگر ہم ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پروفیشن کمپلیٹ نہیں ہے. سر بیسیکلی آپ نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے وہ ہماری طرح عام اسکولوں میں حاصل کی ہے, یا لا کا جو ہوتا ہے وہ ایک الگ سے کوئی کالج, یونیورسٹی یا کوئی الگ سے اسکول ہوتے ہیں؟ کائنڈلی بتائیے گا. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ ڈائریکٹ ان یونیورسٹیز سے لا کر لیں جو لا کا ڈپارٹمنٹ رکھتی ہیں, اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کالجز میں چلے جائیں جن کی ایفیلیشن ان یونیورسٹیز کے ساتھ ہوئی بھی ہوتی ہے کہ جن کے پاس لا کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو میں نے بھی پشاور یونیورسٹی سے لا کیا ہے, تو اگر اسی طرح سے کوئی لا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اچھا سر, میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال ابھی پوچھنے جا رہا ہوں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جو آپ کے جن کو آپ ڈیفینس کر رہے ہوتے ہیں, ان کے جو پروسیکیوشن ہوتے ہیں اس میں آپ کو کبھی ایسا ہوا ہو کہ کبھی خطرہ ملا ہو, تھریٹ ملی ہو آپ کو کہ نہیں بھائی آپ نے تو یہ کیس نہیں کرنا, آپ کی جان پہ بھی بن سکتی ہے, تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ اس وقت جب کوئی آپ کو یہ کہے کہ بھائی کیس تو لڑیں گے, آپ کی جان پہ بھی بنے گی؟ تو کائنڈلی اپنے ایکسپریشن ظاہر کیجیے. دیکھیے یہ ساری باتیں مائنڈ میں تو ہوتی ہیں, ابھی تک تو ہمیں ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا نہیں ہے, لیکن ہم اللہ کی مہربانی سے اس طرح کے تمام تر معاملات کے لیے ہم تیار ہیں, کیونکہ ہم تو لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی کا حقوق سلب کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو اس میں اللہ کی مدد, خصوصی طور پہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. جی تو ناظرین, آج ہم نے آپ کو ملوایا ہری پور ہزارہ کے وکلاء کے ساتھ. اگر آپ کو بھی کسی قسم کا مسئلہ یا پریشانی ہے تو اسکرین پر ان وکلاء کے نمبر دیے گئے ہیں, آپ ان سے اپنے لیگل مسائل شیئر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.